बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो बड़े फैसले सामने आए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल में आज इलेक्शन था और उसमें जो चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी बने हैं मुनीर मलिक, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने कल आपको बताया था कि एक अहम केस है जिसमें जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम जो हुकूमती लोगों की जानिब से भी और सोशल मीडिया की जानिब से की गई थी, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। और आज जस्टिस अली ज़िया बाजवा की अदालत में सीनियर जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग पेश हुए, उसमें अदालत ने जो हुक्म दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान पंजाब बार कौंसिल की जानिब से 5 सालों में 507 जाली वकला के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अच्छा, एक अहम पेशरफ सामने आई है और वो मैंने आपको कल बताया था कि एक जज साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, जिनको एडिशनल जज थे और कंफर्म ना किया गया। अब उस जज साहब को कंफर्म ना करने पर बलूचिस्तान बार कौंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और वो उन्होंने जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं वो ये हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी बलूचिस्तान बार कौंसिल और मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी, तमाम का नाम लिखा हुआ है। अपने एक बयान में जुडिशल कमीशन के हालिया फैसले में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नहायत अहल, दयानतदार और पेशावर जज की तौसीक को महज इस बुनियाद पर रोके जाने पर कि उनके भाई का ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है, शदीद बरहमी और तशवीश का इजहार किया। बलूचिस्तान बार कौंसिल इस फैसले को खुली, जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है ना, आप जानते हैं महमूद चकजई वगैरह, तो जज साहब को बलूचिस्तान बार कौंसिल कह रही है कि एक जज को इस वजह से मुस्तकिल नहीं किया गया और उनको हटा दिया गया है कि उनका एक भाई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। बलूचिस्तान बार कौंसिल इस फैसले को खुली जानबदारी, तासुब और इम्तियाजी सलूक करार देती है। बलूचिस्तान बार कौंसिल वाज़े करती है कि जस्टिस अयूब तरीन अपने दयानतदारी, गैर जानबदारी, पेशा वराना महारत और अदालती वक़ार के हवाले से शोहरत रखते हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की बददियानती, जानबदारी और नाअहली का कोई इल्ज़ाम मौजूद न है। ऐसे काबिल और ईमानदार जज को उसके किसी अजीज़ की सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाना सिर्फ गैर आइनी और गैर मुनसफ़ाना है, बल्कि अदलिया की आज़ादी और गैर जानबदारी के मुतरादिफ है। बलूचिस्तान बार कौंसिल ये समझती है कि किसी जज की अहलियत और काबिलियत को उसके ख़ानदान से जोड़ना इज्तमाई ज़िम्मेदारी के जो रूल है, इज्तमाई ज़िम्मेदारी के गैर मुनसफ़ाना तसव्वुर को फ़रोग़ देती है, जिसकी हमारे आइनी और कानूनी निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये तर्ज़ अमल आवाम की अदलिया पर जो एतमाद है उसको शदीद नुकसान पहुँचाता है, जो कि काबिल मज़म्मत है। बलूचिस्तान बार कौंसिल दो टोक अंदाज में ऐलान करती है कि वह अदलिया की आज़ादी और वक़ार पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा और इस गैर जानबदाराना तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ हर आइनी और कानूनी फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद करेगी। बयान में मुतालबा किया गया कि जुडिशल कमीशन अपने फ़ैसले पर फौरी तौर पर नज़रसानी करे और बलूचिस्तान बार कौंसिल जुडिशल कमीशन के इस फैसले पर तमाम बलूचिस्तान में मोरखा 14 जनवरी 2026 अदालती हड़ताल का ऐलान करती है। कल पूरे बलूचिस्तान में इस बुनियाद पे हड़ताल कॉल की गई है कि जुडिशल कमीशन का जो फ़ैसला है वो स्याह फ़ैसला है और उसमें एक ईमानदार और एक गैर जानबदार तगड़े जज को इस बुनियाद पे हटा दिया गया कि उसके एक भाई का ताल्लुक़ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से है। ये बलूचिस्तान बार कौंसिल ने आज 13 जनवरी की प्रेस रिलीज़ जारी की है, जो अलामिया मैंने आपके सामने रखा। वहीं पे पंजाब में 5 सालों में 507 जाली वकला और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। वकला ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया। 5 सालों में वकला के ख़िलाफ़ लड़ाई झगड़े, मिसकंडक्ट पर कितने वकला के ख़िलाफ़ पंजाब बार ने कार्रवाइयाँ की, ये होशरुबा नंबर्स हैं। पंजाब बार कौंसिल ने जो अदाद शुमार जारी किए हैं, गुज़श्ता 5 सालों में जाली और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला के ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल को 5729 दरख्वास्तें मौसूल हुई। आप अंदाज़ा लगाएं, पूरे पंजाब में जाली वकला के ख़िलाफ़ 5729 दरख्वास्तें मौसूल हुई। पंजाब बार कौंसिल ने वकला के ख़िलाफ़ 5066 दरख्वास्तों के फ़ैसले किए। पंजाब बार कौंसिल ने 507 जाली वकला और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब वकला के लाइसेंस मुअत्तल करके मुकदमात दर्ज कराए, जबकि 5 सालों में 138 वकला के ख़िलाफ़ केस लाइसेंस मनसूखी के लिए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल को भी भिजवाए गए। चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल ज़बीउल्लाह नागरा का कहना है कि वकालत के शोबे को बदनाम करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। जाली वकला ने शोबे को बदनाम किया,
سابق سیکرٹری سپریم کورٹ آفتاب باجوہ کا کہنا ہے کہ وکالت کے شعبے کو داغدار کرنے والے افراد کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے تاکہ عدالت جلد فیصلے دے۔ جعلی وکلا کے خلاف ٹرائل کو جلد از جلد مکمل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وکلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جعلی وکلا کی روک تھام کے لیے پنجاب بار کونسل عدالتوں میں جمع کرانے والے وکالت نامے کو بائیو میٹرک ڈیجیٹل کرے تاکہ جعلی وکلا کو پکڑا جا سکے۔ کسی وکیل نے اپنا دعویٰ دائر کرنا ہے تو وہ بائیو میٹرک تصدیق ہو تاکہ پھر اس کے خلاف اس کے جو مقدمات ہیں ان کو آگے پروسیڈ کیا جا سکے، یہ مطالبہ کیا گیا۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا، 4 سال کے بیٹے کو قتل کیا تھا سوتیلی ماں نے، اس پر یہ کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سوتیلی ماں کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ مدعی کے وکیل نے ملزمہ کے مطابق ملزمہ مدعی مقدمہ کی دوسری اہلیہ ہیں۔ مدعی کا کہنا تھا وہ بچے کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر گیا تھا، اسکول سے واپسی پر دیکھا کہ گھر میں بچے کی لاش پڑی ہے۔ ملزمہ نے گھریلو جھگڑے پر بچے کو زہریلی چیز کھلا کے گلا دبا دیا۔ ملزمہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزمہ کے خلاف نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ثبوت ہے۔ خاتون کو جیل سے بھی ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، متوفی بچہ پہلے ہی دمہ کا مریض تھا۔ مسرت ہلالی نے کہا میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ موت قدرتی نہیں تھی۔ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ بچے کو ماں نے مارا کیسے پتہ چلے گا، آدھا کیس مدعی اور آدھا پولیس خراب کرتی ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ تھانہ ننکانہ صاحب میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے سوتیلی ماں جو کہ جن کے اوپر الزام تھا قتل کا، اس کی ضمانت منظور کر لی۔ وہیں پہ آج پاکستان بار کونسل کا الیکشن تھا۔ پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں چونکہ احسن بھون گروپ ٹوٹل 23 ممبران ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس میں سے 15 ممبران تو ہیں سیدھا احسن بھون گروپ کے اور 8 ممبران ہیں حامد خان پی ٹی آئی کے۔ پاکستان بار کونسل کے 2 عہدوں کے لیے الیکشن میں احسن بھون گروپ کو آج برتری ملی ہے۔ پیر مسعود چشتی یہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے دونوں عہدے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کی 1 سال کی مدت کے لیے الیکشن منعقد ہوا۔ یاد رکھیے گا پیر مسعود چشتی جن کا بڑا قریبی تعلق ہے بابر اعوان کے ساتھ، ڈاکٹر بابر اعوان جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے، چونکہ یہ آسمہ جہانگیر گروپ پرانا چلتا آ رہا ہے، فواد چودھری، بیرسٹر علی ظفر، یہ سارے اسی گروپ کے ہیں، اب جس کو احسن بھون گروپ کہا جاتا ہے۔ دوسری جو منیر ملک، 2 بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک وائس چیئرمین کا اور ایک وائس چیئرمین ہے اور ایک چیئرمین ایگزیکٹو ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو منیر ملک بن گئے ہیں، وہ جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف جنہوں نے بڑا کام کیا۔ احسن بھون گروپ کے پیر مسعود چشتی 15 ووٹ لے کے، اور جبکہ حامد خان گروپ کے قاضی ارشد تھے ان کو 8 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے احسن بھون گروپ کے امیدوار منیر ملک وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ حامد خان گروپ نے منیر ملک کے مقابلے میں بندہ ہی نہیں کھڑا کیا، چونکہ منیر ملک وہی ہیں جو حامد خان کا بیانیہ ہے، چونکہ وہ گروپ ان کا ڈیفینیٹلی پرانا وہ چلتا آ رہا ہے، وہ آسمہ جہانگیر گروپ سے تھے، لیکن وہ اس وقت جو ان کا نظریہ ہے وہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ نظریہ، اور منیر ملک کی آپ نے دلائل بھی سنے تھے جو انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر دیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن کے فرائض سر انجام دیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بطور ممبر پاکستان بار کونسل اور باقی جو تھے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور جو پرویز الہی کے عامر جو جیتے تھے عامر سعید راں، انہوں نے بھی اپنا جو ووٹ ہے وہ اپنے ہی گروپ آسمہ جہانگیر گروپ کو دیا۔ حالانکہ مونس الہی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کہے گی وہاں ہمارا ووٹ ہوگا، اور لیکن چونکہ اس ووٹ میں ان کا ووٹ آ بھی جاتا تو ڈیفینیٹلی وہ جیت نہیں سکتے تھے حامد خان گروپ۔ لیکن اپوزیشن پہلی دفعہ 8 لوگ، پہلے میکسیمم 6 اپوزیشن کے لوگ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ تھا کہ 8 لوگ، اگر پنجاب میں یہ سارا معاملہ نہ ہوتا تو پھر چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں اہم کیس تھا۔ سوشل میڈیا مہم پر NCCA کو عدالت نے سخت نوٹس جاری کرتے ہوئے DG NCCIA کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے درخواست پر سماعت کی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے DG NCCIA کو 15 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہم اس معاملہ کی تہہ تک جائیں گے، ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کی لسٹیں تیار کریں، یہ سائٹ دہشت گردی ہے، اگر کوئی ایسی پوسٹ نظر آئی تو ذمہ دار DG ہوگا۔
کہ اگر عدلیہ کے خلاف کوئی پوسٹ نظر آئے گی تو اس کا ذمہ دار ڈی جی ہوگا، لسٹیں تیار کریں۔ درخواست گزار کی جانب سے میاں داؤد پیش ہوئے، جبکہ عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب، ڈائریکٹر NCCIA حشمت کمال سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ کا ججز کے خلاف مہم پر کارروائی نہ کرنے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ سرکاری وکیل صاحب بتائیے کیا NCCIA کا از خود اختیار ختم ہو گیا؟ حشمت کمال صاحب آپ پنجاب کے سربراہ ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ حشمت کمال صاحب بتائیے اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ NCCIA کیوں سو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ عدالت نے کہا کہ اتنی خوفناک مہم ججز کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اب تک ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ ڈائریکٹر NCCIA حشمت کمال نے کہا کہ ہم وقتاً فوقتاً ہر معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا آپ کی قانون کے مطابق یہ ڈیوٹی تھی کہ ججز کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی ایسا مواد آئے تو آپ از خود اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ سیکشن 37 کہتا ہے کہ غیر قانونی کانٹینٹ کو ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اب تک کوئی ایک ایکشن نہیں لیا گیا۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز سے استفسار کیا کہ بتائیں پنجاب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے کہا کہ پنجاب حکومت ججز کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں ہے، پنجاب حکومت ججز کے خلاف مہم کی مذمت کرتی ہے۔ مریم نواز کی حکومت نے ججز کے خلاف جو مہم ہے اس کی مذمت کی۔ علی ضیاء باجوہ نے کہا پنجاب حکومت کا موقف واضح ہے، بتائیں وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے؟ حالانکہ جو درخواست تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ حکومتی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی کی گئی، جو عالیہ نیلم صاحبہ سے متعلق اور باقی۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت عدالتی حکم پر من وعن عمل کرے گی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی خاموشی نے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں ملوث اکاؤنٹس کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا جائے، ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر موجود توہین آمیز مواد کی مسلسل مانیٹرنگ اور اسے فوری ہٹانے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے 15 جنوری کو DG NCCIA سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا۔ پرسوں عدالت اس کے اوپر سماعت کرے گی اور پھر فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔